بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تو گناہ کر لے پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ذرا اپنی انگلی آگ میں ڈال، پھر ہم اس پر مرہم لگا کر اچھی کر دیں گے، کیا یہ لوگ اب اس بات کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر افسوس اسی بات پر ہے نہیں کہ گناہ کرنے کی کیسے ہمت پڑتی ہے، اور ان لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی ہم اور زندہ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ چلتے پھرتے ہی موت آ جاوے، یا رات کو سوتے وقت ہی رہ جائیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، توبہ کرنے میں ہرگز دیر نہ کی جائے۔ اور دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کی اس کے یہاں کیا حقیقت ہے؟ ان کے لیے جواب ہے کہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے میرے بھائیوں، مگر اللہ قہار اور منتقم بھی ہے۔ تم یہ کیسے بھول جاتے ہو کہ ضرور بخشے جائیں گے؟ ممکن ہے کہ تم کو نافرمانی کی سزا مل جائے۔ قرآن پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ اپنے عملوں کو درست کریں، اور اگر بلا توبہ مر گئے تو گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں، مگر ان لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ضرور ہی بخشے جائیں گے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر ہی میں یوں لکھا ہے، اور یہ کہنا ایسا آسان ہے کہ ہر شخص اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو دنیا کے کاموں میں تقدیر پر ایسا بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی شخص تم کو نقصان پہنچاوے تو سمجھ لیا کرو کہ اس تقدیر ہی میں لیے لکھا ہے کہ ہم کو نقصان پہنچائے، پھر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ وہاں تقدیر سے پھر جاتے ہو، اور دین کے حکموں پر سب سے بڑھ کر تمہارا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، عقل سے کام لو میرے بھائیوں۔ چوتھی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہماری قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ تدبیر اور محنت بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحبو، اگر یہ بات سچ ہے تو دنیا کے کاموں میں تدبیریں اور محنتیں کیوں کرتے ہو؟ دیکھو پیٹ بھرنے کے لیے تو کتنی تدبیریں کرتے ہو، محنتیں اٹھاتے ہو کہ زمین کماتے ہو، پھر دانہ ڈالتے ہو، پھر غلہ تیار کرتے ہو، پھر آٹا پسواتے ہو، اس کو چھانتے ہو، پھر گوندتے ہو، پھر روٹی پکاتے ہو، پھر لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتے ہو، پھر نگلتے ہو۔ بس کچھ بھی نہ کیا کرو، اگر قسمت میں ہے تو آپ بن کر پیٹ میں اتر جائیں گے۔ یا مثلا نوکری کیوں کرتے ہو، تجارت و زراعت اور مزدوری کیوں کرتے ہو، اولاد حاصل کرنے کے لیے نکاح کیوں کرتے ہو؟ بس جس طرح دنیا کے کاموں میں قسمت کو مانتے ہو اور اسباب کو جمع کرتے ہو، اسی طرح جنت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر محنتیں کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزرے ہے دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت قریب ہے موت، اپنے اللہ کو پہچانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پہچانو، اپنی زندگی کو دین پر لگا دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دو۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں جتنا نقصان برے کام کرنے والوں سے نہیں پہنچ رہا، جتنا نقصان اچھے نیک آدمیوں کے چپ رہنے سے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے آواز اٹھاؤ، اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس پر بولو، منع کرو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری بات کو لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔